جدوں بیت المقدس 8 دن تے صفائی کروانا رہا صلاح الدین ایوبی، بیت المقدس کی صفائی کروائی، سارے بڑے بڑے حافظ تے قاری بلا لے، انہیں عالم بلا لے، انہیں کیا صفائی ہو گئی، تو ایس کونے کھڑ کے قرآن پڑھ، تو ایس کونے قرآن پڑھ، تو ایس کونے کھڑ کے حدیث پڑھ، تو ایس کونے کھڑ کے حدیث پڑھ، انہیں سارے بڑے بڑے علماء شیوخ بلا لے، انہیں کہا سارے قرآن پڑھو۔ جدو آیا جمعے والا دن، لو جی میں جڑی گل آخری کرن لگا، آذان چاروں طرف ہونے سے لوگوں کو پریشانی ہوئی، اور صلاح الدین ایوبی تیرے دور وچ پھر کی ہویا؟ حافظ لکھدا ہے کہ جدوں لوگ آ گئے، انہاں کیا او اعلی قسم دیا کندیلاں لٹکا دو، اعلی قسم دیا چٹائیاں لیاؤ، اعلی قسم دے جناب اتھے اعلی قسم دے قالینہ بچھا دو، چٹائیاں لیاؤ، اور اونچیاں اونچیاں کھڑ کے دعاواں اتھے ہاتھ چک کے دعاواں منگو، اور نفل پڑھو، اور مؤذن جتنے سن انہوں نے کیا تسی اذاناں دینیاں شروع کرو۔ اجے اذاناں دا ٹائم نہیں ہویا، ہاں زوال تو پہلے پہلے جڑی میں گل کرن لگا نا وہ اے اتنے اذان ہوندی لوگوں کو پریشانی ہوندی، انہوں نے نہیں ہوئی بلکہ حکمرانوں کو پریشانی ہوئی، انہوں نے سپیکر لوا دیتے۔ حافظ کہندا ہے جدوں اذاناں ہوئیاں نا ولما اذن المؤذنون قبل الزوال قادت القلوب تطیر من الفرح، انہاں کیا جدوں مؤذن ایک تا نہیں نا، انہیں ہزارہ مؤذنوں نے کیا کٹھیاں اذاناں دیو، جتنی دیر اتنے سلیب اینج ہوندی رہی اج اذاناں دیو، ہاں اتنے جتنی دیر نچتے رہے بت پرستیاں کرتے رہے، اج وہ ساری کسراں کڈو۔ ہاں اذن ایک مؤذن نہیں، اذن المؤذنون، مؤذن مؤذنان مؤذنون جمع، انہوں نے کہا جتنے مؤذن ہونا سارے کھڑے ہو جاؤ، کٹھے اذاناں دیو۔ اجے زوال تو پہلے اگلا لفظ بڑا عجیب ہے، کہنے لگا اتنے لکھاں مسلمان جمع سن، صلاح الدین ایوبی بھی بیٹھے سی ایک کونے چ، اگے جڑا خطبہ ہے وہ خطبہ تو مردے نو بھی زندہ کر دیندا، جڑا انہیں خطبہ دیتا اس دن، ہاں جی وہ تو مردہ بھی سنے نا تو واقعی قبر وچ نچن لگ پوے کہ مسلمان حکمران اے جا ہوندے۔ کیوں جی میں 20 باری مولانا پڑھیا تو کوئی سمجھ آئی، میں 20 باری پڑھیا تو نال لغت بھی کھولی عربی دی، تے میں نے کوئی کھوپڑی تھوڑی جی گل پئی بھئی صلاح الدین ایوبی کہنا کی چاہتا، میں بڑھا ہو گیا عربی پڑھدیا پڑھا دے۔ دسو یار جنہوں نے کلو واللہ پڑھنی نہ آوے، انہوں نے پاناما لیکس نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے، انہوں نے لوٹنا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، جو اتنا بڑا عالم ہو، اتنا بڑا محدث ہو، جو جنگ کے دوران بھی مولویوں کو ساتھ لے جاتا، کہنے لگا جنگ بعد میں ہوگی پہلے حضور کی حدیث سناؤ۔ کیوں جی جس کے مرنے کے بعد، صلاح الدین ایوبی کے مرنے کے بعد اس کے گھر کے اندر کفن کے لیے بھی پیسے نہ نکلے، میں اس صلاح الدین ایوبی کی بات کر رہا ہوں، ہاں جی اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کے دور میں حافظ قاری حدیث پڑھ رہے ہیں، مؤذن اذانیں دے رہے ہیں، اور جناب ہر طرف بیت المقدس کے اندر آوازیں بلند۔ اصل جڑا لفظ ہے وہ میں کرنا چاہتا کہ ولما اذن المؤذنون قبل الزوال قادت القلوب تطیر من الفرح، جب سارے مؤذن کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، ادھروں بھی آواز ادھروں بھی آواز ادھروں بھی آواز، ہر طرف جب اذان دی آواز آئی نا کہ لکھاں جڑے مسلمان سن، صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان، یہ سارے جرنیل اتنے جڑے بیٹھے ہوئے سن، اقبال حافظ کہندا ہے قادت القلوب تطیر من الفرح، قریب سی کہ جویں آواز اذانہ دی آواز اتنے آسمان وال جا رہی سی نا، خوشی دی وجہ تو مسلمانوں دیا روح بھی نکل کر نچن لگ پاندی۔ یہ ہے وہ اسلام جس اسلام کی حفاظت صلاح الدین ایوبی نے۔ آخری گل صلاح الدین ایوبی کی، میں ملک شام جب حاضر ہویا نا، ملک شام صلاح الدین ایوبی دی قبر تے، اتھے میں جب فاتحہ پڑھ کے نکلیا نا سامنے، اج باہر نہیں نکلیا، سامنے انج ہویا، اس دروازے تے اتنے لکھیا سی لا تحسبوا مات شخص واحد بل قد عم العالمین مماتہ، یہاں حاضری دینے والے صلاح الدین ایوبی کی قبر پر یہ مت سمجھنا کہ صلاح الدین ایوبی جس دن مرا اس دن ایک بندہ مرا، نہیں نہیں، اس دن پوری امت مر گئی۔ یہ اتنے لکھے ہوئے سی صلاح الدین ایوبی دی قبر دے سامنے دروازے اتنے لکھے سی۔ اور آخری بات جڑی نا آج بھی ظاہر ہر دور لوگ باساں کر دیں ایویں بک بک ٹی وی تے بہ کے اسلام تلوار سے پھیلا کہ اخلاق سے پھیلا، ظاہر ہے صلاح الدین ایوبی کو تو ٹائم ہی اتنے کمے بندیاں دا کام ہے نا جی، اور فلانے ٹی وی تے بہ کے مذاکرہ ہو رہا تے پڑھنی کلو والا بھی نہ آوے، اور مذاکرہ کرنا تو کوئی جڑے لیاؤ، ہاں جی
میری والدہ پڑھے ہوئے نہیں سن لیکن کہندے سن پترا فیصلے جڑیاں نال ہوندے. ہاں ہاں زنانیاں نال فیصلے نہیں ہوندے. پڑھے ہوئے نہیں سن گل انہاں ایک تاریخی کیتی انہیں کہ جنے بھی ہون تے عادتاں انہاں دیاں زنانیاں والی ہون انہاں کول کیڑے فیصلے ہونے. فرمایا ہمیشہ فیصلے جنے کر سکتے. ٹی وی دیکھ ایک خنسا ایک بیٹھا ہے, خنسا ادھر بیٹھا ہے, خنسا ادھر بیٹھا ہے, خنسا ادھر بیٹھا ہے. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ ایسے. اور خیال دے پترا تو اسلام کی بات کر کہ اللہ کا یہ فرمان ہے, رسول اللہ نے یہ فرمایا, ابو بکر کا یہ فرمان ہے, عمر نے یہ کہا, عثمان نے یہ کہا, علی نے یہ کہا, ابو ہریرہ نے یہ کہا, امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا, امام شافعی نے یہ کہا, اور جناب اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ کہا, داتا علی اجویری نے یہ کہا, سلطان الہند نے یہ کہا, بہاؤالدین نقشبند بخاری نے یہ کہا, شیخ شہاب الدین سہروردی نے یہ کہا, اور پیر میر علی شاہ نے یہ کہا. توجہ بھائی توجہ. ظاہر ہے آپ دے دور وچ جی بک بک دے لوگ کر دیں, بختم کے آگے گفتم کیا. ہاں جو بک بک کر رہا اس کے آگے سامنے قرآن و حدیث کیا بندہ پیش کرے. اس آپ کے دور میں بھی لوگوں نے بات کی کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا. لکھا سلام صلاح الدین ایوبی تیری تربت ہوتے تیری قبر ہوتے. صلاح الدین ایوبی ایک تاریخی جملہ کیا جڑا ساڈے واسطے قیامت تک مینار نور ہے. صلاح الدین ایوبی کہنے لگا میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا, لیکن قیامت تک اسلام کو باقی رکھنے کے لیے ہمیشہ تلوار کی ضرورت رہے گی. کیوں جی؟ رہے گا یوں ہی ان کا